ایک حیرت انگیز کہانی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو محبت، آزمائش اور قربانی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک جن اور انسان کے رشتے کی نہیں، بلکہ اس میں ایمان، صبر اور سچی محبت کی حقیقت بھی چھپی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک سرسبز وادی کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت گاؤں آباد تھا۔ وہاں کے لوگ محنتی، دیندار اور نیک دل تھے۔ یہ گاؤں اپنی سادگی اور فطری حسن کے باعث جنت کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ اسی گاؤں میں بینزین بھنز نامی ایک حسین، نیک دل اور عبادت گزار لڑکی رہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور معصومیت پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نورانی چمک رہتی تھی، جیسے اللہ نے اس پر اپنی خاص رحمت برسائی ہو۔ وہ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی فرمان بردار تھی اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی۔ زینب کی زندگی سادگی اور سکون میں گزر رہی تھی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اس کے نصیب میں ایک ایسی آزمائش لکھی جا چکی ہے جو نہ صرف اس کی ہمت کا امتحان لے گی بلکہ اس کی روح کو بھی آزما دے گی۔ ایک دن زینب حسب معمول لکڑیاں چننے کے لیے قریبی جنگل گئی۔ جنگل زیادہ دور نہیں تھا، مگر وہاں ہمیشہ ایک عجیب سی پراسراریت چھائی رہتی تھی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ شام کے بعد جنگل میں نہ جایا جائے کیونکہ وہاں کچھ غیر مری مخلوقات کا بصیرہ تھا۔ زینب دن کے وقت جنگل گئی، مگر آج فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہلکی ہوا کا چلنا عام دنوں جیسا تھا، مگر زینب کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ لکڑیاں چن رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی، زینب! وہ فوراً پیچھے مڑی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر پھر ایک بار وہی آواز گونجی اور اس بار زیادہ واضح تھی، زینب! میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ زینب نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے سامنے ایک حیرت انگیز طور پر خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور پراسرار تھیں، اس کا قد لمبا اور چہرہ کسی شہزادے کی مانند تھا، مگر اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی بات تھی، جیسے وہ اس دنیا سے نہیں بلکہ کسی اور جہان سے آیا ہو۔ تم کون ہو؟ زینب نے کپکپاتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام جنید ہے، میں ایک جن ہوں اور میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ زینب کا جسم سن ہو گیا۔ ایک جن اس سے محبت کا دعوی کر رہا تھا۔ وہ خوف اور حیرت کے درمیان کھڑی رہی، جبکہ جنید نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں کئی مہینوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری نیکی، تمہاری عبادت، تمہاری پاکیزگی نے میرے دل کو بدل دیا ہے۔ میں تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ زینب نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جنید نے نرمی سے کہا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا زینب، میں صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ زینب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ ممکن نہیں، جن اور انسان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جنید مسکرایا، کیا محبت ذات یا مخلوق کی قید میں آ سکتی ہے؟ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکتا ہوں، دولت، جواہرات، شان و شوکت، بس تم ہاں کہہ دو۔ مگر زینب نے سر جھکا لیا، میں ایک عام انسان ہوں اور میرا دل صرف اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ جنید کی آنکھوں میں مایوسی تھی، مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، زینب کو ایک عجیب کیفیت محسوس ہونے لگی۔ وہ کمزور پڑنے لگی، اس کا جسم بے جان ہونے لگا اور وہ بیمار ہو گئی۔ کوئی بھی حکیم یا طبیب اس کی بیماری کو نہیں سمجھ پایا۔ اس کی ماں دن رات دعائیں کرتی، مگر زینب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ ولی اللہ کی مدد! زینب کے والدین بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے کئی حکیموں اور طبیبوں کو بلایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دن بدن زینب کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چلنے سے معذور ہو چکی تھی، راتوں کو چیخیں مارتی اور عجیب و غریب خواب دیکھتی۔ کبھی اسے ایسا لگتا کہ کوئی اسے بلا رہا ہے، کبھی وہ کسی اور دنیا میں ہونے کا احساس کرتی۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے، جنہیں لوگ حضرت عبدالحق بابائن کے نام سے جانتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور قرآن و حدیث کے بڑے عالم تھے۔
ان کی دعا اور دم سے کئی لوگوں کی مشکلات حل ہو چکی تھیں۔ جب انہیں زینب کی حالت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ فوراً اس کے گھر پہنچے۔ زینب کی ماں نے روتے ہوئے کہا، بابا جی، میری بیٹی دن بدن مرجھا رہی ہے، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی، کچھ کیجیے۔ او حضرت عبدالحق بابا نے زینب کے قریب جا کر اسے دیکھا۔ وہ نڈھال پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگی۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کھولا اور سورہ البقرہ کی کچھ آیات پڑھنا شروع کیں۔ جیسے ہی انہوں نے آیات پڑھیں، اچانک کمرے میں ہوا تیز ہو گئی، چراغ دھیمی روشنی دینے لگے اور ایک سایہ دیوار پر نمودار ہوا۔ ایک بھاری گونجتی ہوئی آواز گونجی، عبدالحق بابا، میں زینب کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عبدالحق بابا نے آنکھیں کھول کر مضبوط لہجے میں کہا، اگر تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو تو پھر تم نے اسے تکلیف میں کیوں مبتلا کیا؟ جنید کی آواز نرم ہو گئی، میں نے بس چاہا کہ وہ میری دنیا میں آ جائے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری محبت اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ حضرت عبدالحق بابا نے بلند آواز میں کہا، سچی محبت ایثار اور قربانی کا نام ہے، خود غرضی کا نہیں۔ اگر تم زینب سے سچا عشق کرتے ہو تو اسے آزاد کر دو۔ جنید خاموش ہو گیا۔ ایک پل کے لیے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ زینب کا سانس رکھنے لگا جیسے کوئی اس کی روح کو کھینچ رہا ہو۔ حضرت عبدالحق بابا نے سورہ الجن کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک زینب نے ایک تیز چیخ ماری اور جنید کی آواز بلند ہوئی، یا اللہ، میں نے محبت کے نام پر ایک معصوم لڑکی کو تکلیف دی، مجھے معاف کر دے۔ حقیقی محبت کی جیت۔ جیسے ہی جنید نے دعا کی، زینب کا جسم معمول پر آنے لگا، اس کی سانس بحال ہو گئی اور اس کے چہرے پر زندگی کی رمق لوٹ آئی۔ حضرت عبدالحق بابا نے آخری دم پھونکا اور بولے، اللہ تمہیں ہدایت دے جنید، اب ہمیشہ کے لیے زینب کو چھوڑ دو اور اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ جنید نے ایک آخری نظر زینب پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ جان چکا تھا کہ محبت زبردستی سے نہیں ہوتی بلکہ آزادی دینے کا نام ہے۔ میں ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہوں گا زینب، مگر اب میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی جنید ایک تیز جھونکے کے ساتھ نظروں سے غائب ہو گیا۔ نئی زندگی کا آغاز۔ زینب آہستہ آہستہ صحت یاب ہو گئی۔ اس کی ماں نے خوشی سے دعا مانگی اور پورا گاؤں حضرت عبدالحق بابا کا شکر گزار ہوا۔ زینب نے اپنی زندگی کو نیکی، عبادت اور اللہ کی رضا میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آزمائش اسے ایک سبق دے گئی تھی کہ محبت وہی سچی ہوتی ہے جو ایثار اور قربانی کا درس دے، نہ کہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرے۔ نتیجہ: محبت خود غرضی نہیں بلکہ ایثار اور قربانی کا نام ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا ہر آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو تو شیطان اور اس کے چیلے کبھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ زینب نے اپنی باقی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری اور وہ ہمیشہ اس آزمائش کو یاد رکھتی رہی جو اسے سچے عشق اور قربانی کا سبق دے گئی تھی۔